اور اس سے آپ یہ پکڑنا ہے، اور یہ تین جو انگلیاں ہیں ان تینوں انگلیوں کو آپ بائیں ہاتھ کے اس پہ آپ نہ جانے کیسے کیسے طریقے سے رکوع کرتے ہیں، وہ سب طریقہ غلط ہے برابر۔ پھر اس کے بعد نیچے کا حصہ کیا ہے؟ ناک ہے۔ کچھ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے طریقے سے بیٹھتے ہیں۔ پیچھے کا حصہ اس میں امپورٹنٹ ہے۔ پیچھے تک دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے مارتے ہیں جھٹکے سے، ایسے مارتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں خود پڑھ کر پریکٹیکل آپ کو بتانے والا ہوں، سکھانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ لازمی لاسٹ تک دیکھیں۔ دیکھیے، نماز کے صحیح اور درست ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے نیت، یعنی آپ کو سب سے پہلے نیت کرنی پڑے گی۔ جب آپ امام صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں اسی وقت آپ نیت کر لیں، اور نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں، آپ جا کر صف میں مل گئے، آپ کے دل میں ہے کہ فلاں نماز امام صاحب کے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں، بس اسی کا نام نیت ہے۔ دل میں آپ نے جو سوچا، جو خیال کیا، دل میں جو ارادہ ہے اسی کا نام نیت ہے۔ زبان سے کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ سب کہنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہنا چاہیں تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں مثلاً 2 رکعت نماز فجر، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے۔ پھر جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے تو آپ کو بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ دیکھیے، بہت سے لوگ وہ ہیں جو ہاتھ تو اٹھاتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ کو یوں کریں اور اس طریقے سے آپ کانوں تک لے کر جائیں۔ اس کو ٹچ کرنا ضروری نہیں، کانوں کے لو تک آپ لے کر جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو ایسے اپنے پیچھے پھینک دیا، ایسے آپ نے دنیا کو اٹھایا، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو آپ نے ایسے اٹھایا اور اپنے پیچھے پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نیت باندھ لی، یعنی آپ نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، آپ کے سامنے بس آپ کا رب اور اللہ ہے۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے سیدھا کر کے کانوں تک آپ لے جائیں اور پھر آپ نیت باندھیں۔ دیکھیے، نیت باندھنے کا صحیح طریقہ بھی جان لیں۔ بہت سے لوگ ہیں اس طریقے سے باندھتے ہیں، کچھ لوگ اس طریقے سے باندھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے باندھتے ہیں، نہ جانے کتنے کتنے طریقوں سے لوگ نیت باندھتے ہیں۔ لیکن صحیح طریقہ کیا ہے وہ آج آپ جان لیں۔ دیکھیے، یہ 5 انگلیاں ہیں، ان 5 انگلیوں کا استعمال کرنا ہے۔ یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور یہ جو انگوٹھا ہے، ان 2 انگلیوں سے آپ کو اپنا یہ جو بایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ کی جو یہ کلائی ہے اس کلائی کو پکڑنا ہے۔ اس طریقے سے دیکھ لیں، اس طریقے سے ان 2 انگلیوں آپ پکڑنا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ چیز اس پہ رہے گی، اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے آپ یہ پکڑنا ہے، اور یہ 3 جو انگلیاں ہیں ان تینوں انگلیوں کو آپ بائیں ہاتھ کے اس پہ آپ اس طریقے سے رکھیں گے، پھر یہ اس طریقے سے، یہ ہے صحیح طریقہ۔ اب اس کو ناف کے نیچے آپ کو باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح طریقہ ایسے پکڑ لینا ہے اور یہ تینوں انگلیاں اس پہ رہے گی اور ناف کے نیچے آپ اس کو باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو نگاہ ہوگی وہ سجدے کی جگہ پہ ہوگی، ایسا نہیں کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کھجلا رہے ہیں۔ صحیح طریقہ آپ سجدے کی جگہ پر دیکھیں۔ پھر امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں گے تو آپ بھی صحیح طریقے سے نیت باندھ لیں گے۔ امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، آپ بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو خاموش ہو جانا ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں دلیل بھی ہے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن کریم سے وہ پیش کرتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ قرآن کریم کی آیت پر عمل کب ہوگا؟ جب امام صاحب کے پیچھے آپ رہیں
تو امام صاحب جب قرات کرے تو آپ خاموشی کے ساتھ ان کی قرات کو سنیں اور چپ رہیں۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص موقع سے نازل ہوئی۔ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جس وقت کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں امام کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے، تو اس موقع سے قرآن کریم کی آیت نازل ہو کر پوری امت کو ایک میسج اور ایک پیغام دے دیا گیا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، امام صاحب جب قرات کرے تو آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں۔ اب کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا اور سوال کریں گے کہ چلو زور سے جس نماز میں قرات کی جاتی ہے وہاں پر تو ہم خاموش رہیں گے، لیکن جیسے عصر ہے، ظہر ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ تو دیکھیے اس نماز کے اندر بھی آپ کو خاموش ہی رہنا ہے، اور اس پر بھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے یہاں دلیل ہے، وہ حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، یعنی مقتدی کی قرات ہے۔ یعنی امام قرات کر رہا ہے تو مزید مقتدیوں کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بس خاموش رہیں گے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو خاموش رہنا ہے۔ دیکھیے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب نیت باندھ لیے ہیں اور ابھی دروازے سے آپ داخل ہوئے ہیں، اور آپ ابھی صف میں کھڑے ہونے والے ہیں، نماز میں داخل ہونے والے ہیں کہ امام صاحب قرات شروع کر دیے۔ تو ایسی صورت میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں گے تو آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ نیت باندھنے کے بعد ہی خاموش رہنا ہے، کیونکہ امام صاحب قرات شروع کر چکے ہیں۔ جب امام صاحب قرات شروع کر چکے ہیں تو آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور آتے ہیں جلدی سے نیت باندھتے ہیں اور ثنا پڑھنے لگتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں اور امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ ثنا پڑھنے میں رہتے ہیں جب تک امام صاحب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے رکوع میں امام صاحب کو آپ پائیں تو آپ آئیں، اور آنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نیت باندھیں، کچھ دیر آپ کھڑے رہیں، قیام کریں، اس کے بعد آپ رکوع میں جا کر امام صاحب کو پائیں تو آپ کو آپ کی رکعت مل جائے گی۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں یہاں پر کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، وہ آتے ہیں جلدی سے اللہ اکبر ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ رکعت آپ کی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ قیام آپ نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ وہ غلطیاں ہیں جو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام صاحب جب قرات کریں گے تو آپ کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اس پر میں نے دلیل بھی آپ تک پہنچا دی ہے۔ امام صاحب جب قرات سے فارغ ہو جائیں گے تو رکوع کے لیے وہ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب رکوع میں جاتے وقت کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ کا ہاتھ کہاں رہے گا؟ آپ کا ہاتھ یہ جو چیز ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اس طریقے سے آپ اس کو پکڑنا ہے، ایسا نہیں کہ ایسے جھکا کے اس طریقے سے رکھیں، ٹھیک ہے؟ ان دو حصوں کو، پیر کے یہ جو ہے ان دو حصوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور میں بتا بھی دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے رکوع کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، ایک منٹ دیکھیے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رکوع اس طریقے سے کرتے ہیں، بس اتنا پہ، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، نہ جانے کیسے کیسے طریقے سے رکوع کرتے ہیں، وہ سب طریقہ غلط ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے رکوع کرنا ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے، ان ہاتھوں سے آپ کو یہ حصہ، پیر کا جو حصہ ہے، ان حصوں کو پکڑنا ہے، اور آپ کا یہ دونوں ہاتھ بالکل ٹائٹ رہے گا اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی جو یہ پیٹھ ہے، یہ پیٹھ کا جو حصہ ہے یہ بالکل برابر، یعنی اس پہ اگر گلاس رکھ دیا جائے، کوئی بھی چیز رکھ دی جائے تو گرے نہ، اس طریقے سے بالکل، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل آپ اس کو پکڑ لیں اور بالکل اس طریقے سے پیٹھ بالکل برابر کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو نگاہ ہوگی، ایک نگاہ دائیں پیر پہ، دوسری نگاہ بائیں پیر پہ، یا دونوں پیر کے بیچ میں، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟
اس کے اندر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے میں پریکٹیکل کر کے دکھا دے رہا ہوں، دیکھ لیجئے یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب رکوع کے اندر آپ کو رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ پھر امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو آپ کو بھی امام صاحب کے ساتھ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سجدے میں جانے کی تکبیر کہیں گے تو آپ کو بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے جانے کا طریقہ بھی جان لیں۔ اس کے اندر بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے جاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ نماز ہو جائے گی لیکن یہ سنت کے خلاف ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے طریقے سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح طریقہ ہے، صحیح طریقے سے کریں گے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ سجدہ میں جانے کا صحیح طریقہ آپ دھیان سے دیکھ لیں۔ دیکھیں نیچے کا جو حصہ ہے وہ سب سے پہلے زمین میں ٹچ ہوگا، نیچے کا جو حصہ ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ ہے، یہ پیر کا جو یہ حصہ ہے یہ پہلے زمین میں ٹچ ہوگا اس طریقے سے، اور یہ ہاتھ آپ کو پیر پہ ہی رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ پہلے آپ زمین پہ رکھ دیں۔ اس کے بعد نیچے کا حصہ کیا ہوا، یہ ہاتھ، تو پھر آپ کو ہاتھ کو زمین پہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے کا حصہ کیا ہے، ناک ہے، تو پھر آپ کو ناک کو زمین پہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے پیشانی، پھر پیشانی کو رکھنا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سجدہ کرتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں، ناک زمین میں ٹچ نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی، اس طریقے سے کرتے ہیں۔ یا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، پیچھے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے سجدہ میں جانے کا، کہ سب سے پہلے آپ اپنے پیر کو زمین پہ رکھیں، پھر ہاتھ کو رکھیں، پھر ناک کو، اس کے بعد پیشانی کو، ٹھیک ہے۔ تو سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی جو تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہیں۔ اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے جلسے میں۔ پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے پہلے سجدے کی طرح۔ پھر اس کے بعد امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور نیت باندھ کر خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قرات سننا ہے۔ تو دیکھیے سجدے سے اٹھنے کا بھی طریقہ ہے، وہ یہ کہ سب سے بعد میں جو چیز آپ نے زمین پہ رکھی ہے وہ پہلے اٹھانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سب سے بعد میں پیشانی رکھا ہے، تو سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر اپنے پیر کو اس طریقے سے اٹھانا ہے اور کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر امام صاحب دوسری رکعت میں قرات کریں گے، اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح آپ کو رکوع کرنا ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے، پھر آپ کو پہلے ہی رکعت کی طرح 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدہ جب آپ کے مکمل ہو جائیں تو پھر آپ کو تشہد کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اب تشہد میں بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے، بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو طریقہ بتا دے رہا ہوں، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ بتاؤں گا۔ کچھ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے طریقے سے بیٹھتے تھے۔ پیچھے کا حصہ اس میں امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھیے یہ جو بایاں پیر ہے، یہ جو بایاں پیر دکھ رہا ہے، اس بائیں پیر پہ آپ کو بیٹھنا ہے، اور دائیں پیر کو یہ جو ہے انگلی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس انگلی کو ایسے ٹچ کرنا ہے۔ کوشش یہ کرے کہ آپ کی انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بائیں پیر پہ بیٹھیں اور دائیں پیر کو آپ اس طریقے سے کھڑا کریں، اس طریقے سے آپ تشہد میں بیٹھیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو سجدے میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی جو نگاہ ہوگی وہ ناک پر ہوگی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آپ اپنی آنکھ کو بند کر لیں، آنکھ کھول کے آپ ناک کی طرف نظر رکھیں۔ دیکھیے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ بائیں پیر پہ آپ کو بیٹھنا ہے اور دائیں پیر کو کھڑا کر دینا ہے، اور آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہوگی۔ اس کے بعد تشہد التحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر دینا ہے۔ سلام جب آپ پھیریں گے تو آپ کی نگاہ کندھے پہ ہوگی، اس طریقے سے، اس طریقے سے، ایسا نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
پیچھے تک دیکھ لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے مارتے ہیں جھٹکے سے، ایسے مارتے ہیں. یہ طریقہ یہی ہے کندھے پہ آپ کی نگاہ ہو اس طریقے سے. ٹھیک ہے. دیکھیے جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ میں نے خود پڑھ کر آپ کو سکھایا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے. دیکھیے میں نے 2 رکعت پڑھ کے آپ کو بتایا ہے. اگر آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے پڑھیں گے، عشاء پڑھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے پڑھیں گے. بس اس کے اندر ایک قاعدہ اولا ہوتا ہے، قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت کے اندر بیٹھنا رہتا ہے. تو 2 رکعت کے اندر آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کو صرف التحیات پڑھنا ہے. اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. بس خیال یہی رہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی نگاہ کہاں ہو، آپ رکوع میں کس طریقے سے جائیں، سجدے کے اندر کس طریقے سے جائیں، رکوع اور سجدے سے اٹھے کس طریقے سے. سنت کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز نماز کا اثر آپ کے قلب تک پہنچے گا. پھر وہی نماز آپ کو ہر ایک برائی سے بچائے گی. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں سنتوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے نماز پنجگانہ جماعت سے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.